وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثة. یہ دیری نہیں، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ بس صبر کرو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ وہ منتظر نگاہوں کو معجزوں سے کبھی محروم نہیں رکھتا، رد کرنا اس کی شان کا حصہ ہی نہیں۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ سورہ مریم کا سبق یہ بھی ہے، معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں کچھ بھی ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بھی دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ پاک ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو پھر جس نے تمہیں محبت کرنا سکھایا ہے، تم اسی سے اگر محبت نہ کر سکو تو سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جس نے تمہیں ہاتھ دیے اور دعا کی سمجھ بوجھ دی، اگر تم اس سے عطا کی امید نہ رکھو تو کون ہے اس کے علاوہ جو تمہیں دے سکتا ہے؟ وہ دونوں جہانوں کا مالک ہو کر تمہارے پلٹ آنے کا عمر بھر انتظار کرتا ہے، تو پھر تم چند لمحوں کے لیے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک
پہنچ کر رہے گا۔ جس آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر اس صبر کا ہے جو تم اس دعا کی قبولیت میں کیا۔ یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہوں؟ کیا پتہ کہ اب تمہاری من چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو؟ اللہ کبھی بھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے موسیٰ کی طرح پکارے تو صحیح۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں، اور تم قدم بقدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہے جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ میرا رب فرماتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہو، اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہوں۔ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں،
وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور پھر بہترین وقت پر کن کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ پختہ یقین ہو تو اللہ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ سنو، اسے دیر مت کہو، اسے معجزوں کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ اگر ہار گئے ہو ہمت و حوصلہ تو گر جاؤ سجدے میں، وقت ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ تمہاری دعائیں کن فیکن کا سفر ضرور طے کریں گی۔ تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین کرنا ہے۔ معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہیں۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پر، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا، تو معجزے تو صبر کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں، مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ اتنا یقین دل میں بسا لو کہ وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا تو پھر واقعی وہ بھیجے گا۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس مشکل وقت کے بعد معجزوں کا آنا ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری ہر امید کو برلانا ہو۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے۔ تو جو زخمی دل اور آنسوؤں میں بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گی جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔
تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ اللہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں۔ وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہے جس کے انتظار میں تم ہو۔ وہ فرماتا ہے، جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین لینے نہیں دیتی۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، وہ اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہی ہوگی۔ تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین رکھو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، بس تم مایوس نہ ہونا۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ خوب جانتا ہے بنا داغ کے زخم کو وہ، صبر رکھو وہ سارے زخم مرہم کر دے گا۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہیں، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جلد بازی میں وقت کی رفتار بھول جاتے ہو، ہم یقین رکھیں تو اس کا مقرر کیا گیا وقت ہمیں بہترین نوازنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ پتہ چلے تمہیں جب کہ وہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے،
اپنے صبر کا اجر پا کر سر سجدے کے شکر میں چلا گیا تو کیا کرو گے؟ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ آزمائشیں تو طویل ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے عرصے کے انتظار کے بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور فیکن آسمان سے اتارا جائے گا کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم بقدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہے جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ اسے دیر مت کہو، اسے معجزے کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند کرتے ہیں تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے
اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو، دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہے جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہے، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے کھلے گا وہ قبولیت کا در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے، لیکن تمہیں انتظار کروانے کا، کچھ تو بہترین صلہ دینے کا سوچ رکھا ہوگا تم پر۔ تھوڑا صبر اور یقین رکھنا ضروری ہے، دعاؤں کا اثر ضرور ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے معجزے بھی ضرور ہوں گے۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہاری چاہت تمہیں نواز دی جائے گی۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے تمہاری کہانی کا اختتام ہے، لیکن تم پھر بھی دعا کرنا، دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے، جس کے لیے انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہتر بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے، اور تمہارے لیے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا، درگزر کرنا، خوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے، اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو صرف اللہ کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں، وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پر کامل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوتا ہے، جتنا صبر یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہان میں دی جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا، زندگی کے ہر راہ پر صبر، کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کچھ من پسند چیزیں لینی ہوں تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کوئی دل کے بہت قریبی رشتے ٹوٹ گئے تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہیں، ایسے ہی اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا، مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تم ہمیشہ اپنے ذات اللہ کو پاؤ گے،
اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے؟ بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ بدل دے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق۔ وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا بھی۔ تمہاری آنکھ بھلے ہی اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تمہارا وقت ہر لمحے اس کی نظر میں ہے۔ قرآن میں آتا ہے، درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین کرو، اب تک جو ہوا اس میں اس کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے، اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہارے سسکتے سجدے دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد ایسا کوئی راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم غم کا مزہ چکھو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو، دیکھ سکو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔ وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا۔ جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کو تم بہت عزیز ہو۔ اوپر دیکھو، ایسا لگے گا وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس عنقریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ دل ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، بدلے میں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو، تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے؟ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایک وہی تو ہے جو ساتھ ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، ہمارے شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ اتنا قریب بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی تم سے بیزار نہیں ہوگا۔
چاہے تم اپنی ایک ہی بات کو لاکھ مرتبہ ہی کیوں نہ دہراؤ، وہ ہر بار اتنی توجہ اور محبت سے سنے گا جیسے پہلی بار سنتا ہے۔ تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہہ دو اسے، سنا دو اپنی داستاں۔ ارے وہ تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی تمہیں سننا چاہتا ہے، تو جاؤ پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تمہیں وہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے تو اب تمہیں وہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے تم سے کچھ لیا ہے تو یقین رکھو، انتظار کرو اس وقت کا جو تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا جو تم نے کھو دیا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے بھرا ہوا سجا ہوا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ نے تم سے لے لی ہے، اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے۔ لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تمہیں ابھی بھلے ہی نہ لگتا ہے، لیکن اللہ کے پاس تمہارے صبر کا انعام تمہارے مرضی کے مطابق ہے۔ ابھی شاید یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ تمہارے صبر کا اجر ہی تمہیں خود بخود ویسا ہی دے گا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ دعا کیسی بھی ہو کسی صورت رد نہیں ہوتی، اور صبر جیسا بھی ہو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ تو پھر کیوں ہے مایوس؟ کس چیز کی فکر؟ اللہ بھی تو بار بار قرآن میں کہتا ہے نا، اے مومن دعا اور صبر سے اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ تو تم بھی انتظار کرو کہ وہ کب مدد بھیجتا ہے، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس ایک کام کر لو، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور جو ابھی تک نہیں ملا اس کے لیے صبر کر لو۔ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ملے گا، ایسے ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، جیسے آپ ابھی یہ سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو،
تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے اور دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتا یہ تکالیف بار بار اس لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہیں واقعی کوئی سلجھا سکتا۔ کیا پتا تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتا بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارا کرو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت میں دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخرکار آپ کو سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار اور منفی اقدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے اور اس میں منفیت بھی پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی ہے؟ نقصان، خسارے، ڈپریشن، برے نتائج، ہر وقت کی اداسی، مایوسی۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کریں نہ کریں، لیکن اللہ خود بخود ہمارے ساتھ سب خیر کرتا جائے۔ ہم فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں۔ ہم بہترین اور زیادہ کے حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے۔ وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے تمہاری محبت۔ وہ دینے پر آتا ہے تو پورا جہاں بھی لوٹا دیتا ہے۔ وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عشق کے مقام تک لاتا ہے، جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے اور وہ رنگ ہے خدا کا۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا خوبصورت اور وسیع دل ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔